صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور اس کے لیے جو بھی اس میں جدوجہد کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حق سچ کو کے اس مقابلے میں باطل طاقتوں کو وہ ایکسپوز کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو نقصان اداروں کا ہوگا، نقصان صحافت کا ہوگا، لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوگا۔ اب آپ نے جو باتیں کی ہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، بالکل صحیح باتیں کی ہیں۔ دیکھیں، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک ہے تو یہ صحافت بھی ہے، یہ ملک ہے تو یہ ججز بھی ہیں، یہ ملک ہے تو ہم وکیل بھی ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری یہ فوج بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ملک کا سوچنا ہے۔ اب ملک میں جو سچویشن ہے، دی اونلی آرگنائزڈ اور بہترین ہماری جو فوج ہے اس کے کو داغ لگے، اور پچھلے جو 8 مہینے میں اسپیشلی سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ اس قدر خراب ہوئے ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے، جو لوگوں کے درمیان اور ملٹری اور لوگوں کے درمیان جو ایک رسپیکٹ کا رشتہ اور محبت کا رشتہ تھا، اس کو جو دراڑ پڑی ہے، تو نیچرلی اس کا بہت بڑا لاس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشرف کے زمانے میں جب ہم نے وہ تحریک چلائی تھی، یہ اسی طرح کی کیفیت تھی جو آج ہے، اور اس وقت جب وہ ہماری تحریک کامیاب ہوئی تھی اور اس کے بعد اللہ نے موقع دیا اور اس کے بعد راحیل شریف صاحب آئے، پھر آہستہ آہستہ جا کر کیانی صاحب کے بعد کہ ایک آرمی کے اوپر 10 ایک سال لگے اور ٹرسٹ لوگوں کا اس کے اوپر ریسٹور ہوا۔ 6 سال کیانی صاحب کے اور 3 سال وہ 9 سال بعد جا کر ٹرسٹ آنا شروع ہوا۔ اور آج جو کچھ یہ 8-9 مہینے میں ہو گیا ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب پہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کی عزت کو ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ ادارے کی عزت کیسے ہوگی؟ کہ جب وہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ واقعی وہ سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، واقعی وہ ثابت کریں گے کہ لوگوں کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہیں کریں گے، واقعی یہ ثابت کریں گے کہ اگر ان کا کوئی آفیشل غلطی کرتا ہے تو اس کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر کرنا ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، یہ کہہ دینے سے کہ ہم کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہیں، یہ کہہ دینے سے کہ ہم کسی ہیومن رائٹس وائلیشن میں ملوث نہیں ہیں، وہ کافی نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کے پاس آج ہر ایکسیس ہے، اویئرنیس ہے۔ آج سے 20 سال پرانا، 10 سال پرانا والا زمانہ نہیں ہے۔ آج لوگوں کے پاس موبائل ہے، لوگوں کے پاس ایک لحاظ سے پوری دنیا ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور ایک ایک چیز آج جو واقعہ ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے گھنٹے بعد وہ ساری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے ماضی میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے، اور اس میں ہم لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے پازیٹیو اپنا رول ادا کریں، اور ہم ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے ادارے کو کی تطہیر کریں، اپنے ادارے کی عزت میں اضافہ کریں، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہونا چاہیے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دیں، اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کا سوچیں، نہ کہ صرف اپنی پالیٹکس کا سوچیں۔ جب وہ ملک کا سوچیں گے تو میرا خیال ہے ڈائیلاگ ہوگا، کیونکہ ایک بات تو بڑی طے ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر، ایک سٹرونگ گورنمنٹ کے بغیر کوئی بھی سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا۔ میرے پاس پیسے ہوں تو میں کم سے کم اس ویک گورنمنٹ میں، یا جہاں کنسسٹنسی آف پالیسیز نہ ہو، یا جس کا پتہ ہو کہ 2-4 مہینے ہیں اور آگے کیا ہوگا، کوئی بھی ادھر پیسہ نہیں لگائے گا، نہ خرچہ کرے گا۔ آج آپ کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ معیشت سکڑ رہی ہے۔ آج 8 مہینے میں آپ مہنگائی ڈبل کو بھی کراس کر گئی ہے۔ آج آپ کی یہ کیفیت ہے کہ 5% اگر آپ کا ڈیفالٹ کا چانس تھا، آپ 75%، 80% پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ شو کرتے ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری جمہوری طاقتیں اپنا سنجیدہ رول ادا کریں، گالم گلوچ سے باہر آئیں، پولرائزیشن سے باہر آئیں، اپنی سیاست کریں، ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ کریں، لیکن خدا کے لیے سب سے پہلے ملک کا سوچیں۔ اور اگر یہ ملک کا نہیں سوچیں گے تو ان کے اوپر بھاری ذمہ داری آئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں شعیب شاہین صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کے تھرو موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو پیغام یہ بھجوایا بھی ہے کہ ہمارا جھگڑا نہ آپ کے ساتھ ہے نہ ادارے کے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ان کو شاباش دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اس کو ادارے کو اگر ملائن کرنا چاہیں، یا ان کے ورکرز کے اندر جو ان کے ملٹری کے درمیان ایک ڈیفرنس
یا ایک نفرت کا ماحول اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کو کوپ کرنے کی کوشش کی ہے, اگر پہل کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو قابل ستائش بات ہے عمران خان صاحب کی, تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے. تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے. تو رانا احسان صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ میڈیا کے حوالے سے تو میں نے بات کر دی, لیکن میڈیا اپنی جگہ پر ہے, پی ڈی ایم کی اپنی بھی تو کچھ خواہشات ہیں نا. تو اب پی ڈی ایم کی جو خواہشات ہیں, میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹف ٹائم دیکھا ہے عمران خان صاحب کے 3.5 پونے 4 سالہ دور حکومت میں, اور آپ لوگ اس ٹائم کہتے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, نیب کے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور پھر مریم نواز صاحبہ, کیپٹن صفدر صاحب, نواز شریف صاحب کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, جیل بھی گئے ہیں, اس کے بعد ضمانتوں پہ رہا بھی ہوئے ہیں, پھر نواز شریف صاحب کی طبیعت بگڑ گئی, وہ ہسپتال چلے گئے, وہاں سے لندن چلے گئے, پھر لندن ہے, لندن سے اب یورپ گئے, یورپ کے دورے سے اب واپس آ رہے ہیں, یہ بھی خبر میں دیکھ رہا تھا. تو خواہش تو ہوگی کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہ بنے, ابھی یہ خواہش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے تو آپ نے انٹرو بھی بڑا ڈیٹیل میں دیا, جس میں آپ نے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہا کہ اس میں کوئی بات نہیں کہ اگر عمران خان نے ماضی میں کہا کہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتے, اور انہوں نے کہا کہ میر جعفر میر صادق کا لقب دیا, اس کے بعد انہوں نے جہاں ان کا موقف نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا جی صدر جو باجوہ صاحب ہیں آرمی چیف, انہیں وہ توسیع دے کے اگلی حکومت جو ہے نیا آرمی چیف جو ہے وہ سلیکٹ کرے. پھر انہوں نے کہا آخرت میں پوچھا جائے گا کہ یہ فوج کیا کر رہی ہے, اور اس کو متنازع ہر لحاظ سے بنایا, اس آرمی چیف کی سلیکشن کے معاملے کو ایک سیاسی گفتگو بنائی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون آرمی چیف بن جائے, کوئی بھی بن جائے. پھر انہوں نے کہا جی یہ اس لیے آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں. تو اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے ان کے معاملات آرمی کے ساتھ تو بڑی اچھی بات ہے, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. یہ تو ان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے تذلیل کرتے ہیں اور پھر اپنا موقف چینج کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد موقف چینج کرتے ہیں, پھر موقف چینج کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا حق ہے, وہ بالکل یہ کریں, اور اس میں ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کا آرمی کے ساتھ, دیکھیں کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے آرمی کے ساتھ, ریلیشن شپ تو وہ ان کا بڑا اچھا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ. وہ تو کہتے تھے کہ فواد چودھری کہتے تھے اس سے بہتر ریلیشن شپ تو ہو ہی کسی کا نہیں سکتا, اتنی قربت ہے دونوں کے اندر. اور پھر جس طریقے سے ایک میڈیا کی ایک ملائن کرتی ہوئی ایک میں کہتا ہوں بڑی گندی کیمپین جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے وہ ان پہ چلائی گئی, اور اب جو نئے چیف آئے ہیں اگر ان سے وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھیں. دیکھیں تعلق کیا ہونا چاہیے, تعلق یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے الیکشن جلدی نہ مانگے. تعلق یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے یہ نہ کہیں کہ آپ میری سلیکشن کریں, میں بہت اچھا ہوں, یہ سارے گندے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں. یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے. تعلق یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہونا چاہیے. تعلق یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آئینی رول کے اندر کام کریں, اور اگر یہ تعلق وہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور یہی تعلق ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ. ان کی سلیکشن ہو گئی, نئے چیف ہیں. پچھلے چیف نے جو ہے وہ ان کو بڑا ٹائم لگا یہ سمجھنے میں کہ ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور اس کے وکٹمز ہم بنے. اور اسی چیز کی تکلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں, یہ میری بیک سے کیوں ہٹ رہے ہیں, ان کو تو میری مدد کرتے رہنا چاہیے. تو اگر یہ ایکسپیکٹیشن عمران خان کی نئے چیف سے ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے, ہماری بھی یہ نہیں ہونی چاہیے. جو آئی ایس آئی کا آفس ہے وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے قطعاً استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کے اور بڑے مسائل ہیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہے, بہت بڑے مسائل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب ہمیں بتا کے گئے کہ اگلے آنے والی 15 سال کی جو قیادت ہے اس نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے.